بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا حکم فرمایا کہ سلطان خواب سے بیدار ہونے کے فوراً بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان نور الدین زنگی کے اس مشہور زمانہ خواب کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی، جن کا پورا نام نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی 11 فروری 1118 میں عراق میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے اپنے دور حکومت میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو سلطان نور الدین زنگی کے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کا مشیر جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ یہ مشورہ سلطان کے مشیر جمال الدین اصفہانی نے سلطان نور الدین زنگی کو دیا۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں ہی بیٹھ گیا۔ اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے گئے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اس رات انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، اور وہ خواب انہوں نے 3 بار دیکھا تھا۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اسبات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد میں جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں۔
حج کے لیے آئے تھے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روضہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ ہے۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر بچھائی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی۔ اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ روضہ مبارک تک پہنچ سکیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ وہ ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مرحلے پر تھی کہ رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی بات سنتے جاتے اور روتے جاتے کہ میرا نصیب پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے مجھے چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اس کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری کے مطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہے۔ سلطان کی زندگی کا یہ ایک عظیم ترین کارنامہ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ ہم اپنے اس چینل پر کوشش کریں گے کہ آپ کو اس طرح کی مزید تحقیقی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔